میں حسن اللہ یاری تجھے چیلنج دیتا ہوں. میں نے ایک چیلنج پہلے دیا ہے، اس کا اب تک مجھے کوئی جواب نہیں ملا. ایون کہ میں نے اپنی ویڈیو بنا کے تجھے آخری مناظرے کا چیلنج بھی دے دیا، پھر بھی تیرے جیسے نیچے جو تیرے جیسے، میں نے الفاظ بولا ہے، تیرے جیسے نیچے جو خبیث لوگ ہیں وہ مجھے ابھی بھی مناظرے کا کہہ رہے ہیں اتنی طاقت ہے تجھے مناظرہ کر لے، اتنی طاقت ہے جو مناظرہ کر لے. جواب تو دے دو. میں نے تو تجھ سے کیا، تیری تو اوقات ہی نہیں، تو کیا جواب دے گا؟ تو جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے. میں نے تو تیرے تمام عالمین سے کہہ دیا ہے کہ وہ جو میں نے لاسٹ ویڈیو بنائی تھی، ایک سوال پوچھا تھا، اس کا جواب دیتے. اور آج بھی میں کہتا ہوں کہ میں اتنا بڑا چیلنج دیتا ہوں کہ مجھے اس الکافی بک کے اندر دکھا دے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم. دجالی فتنوں کے حوالے سے جیسا کہ میں حسن اللہ یاری کی جو ویڈیوز ہیں وہ بنا رہا ہوں اور اس کے جھوٹ کو بے نقاب کر رہا ہوں، اور اسی کی بک سے اب میں ریفرنسز دے رہا ہوں اور آپ لوگوں کو یعنی کہ بتا رہا ہوں کہ یہ کتنا بڑا جھوٹا اور دجالی آدمی ہے کہ جو ویسے تو جھوٹ بول رہا ہے. اپنے امام جن کو یہ کہتا ہے کہ ان کی بات جو ہے، ان کا قول جو ہے وہ میرے لیے، ہمارے لیے وحی کا درجہ رکھتا ہے، یہ ان کو بھی جھٹلاتا ہے. اور اس کے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہ بیسیکلی ایک گندا انسان ہے. اس کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ قرآن میں الفاظ بڑھا دیے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ کہیں بھی جہاں چاہا اپنی من پسند جو بھی چیز اس میں تعریف کر دی. اسی طرح اس نے اپنی بکس کے اندر اماموں کے جو قول تھے اس کے اندر بھی اپنے الفاظ جو ہیں بیچ میں یعنی کہ ڈال دیے ہوئے. تو اس کے لیے یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ میں ابھی آپ کو اسی کی بک سے، جس کو یہ سب سے معتبر بک کہتا ہے اپنی، اسی سے میں ریفرنس آپ کو دوں گا کہ جس میں اس نے اپنے امام، ان کے قول کو اس میں ایڈیشن کر دیا. ان کے قول کے اندر اس میں اس نے اپنے امام کے قول کے اندر ایڈیشن کر دیا. تو اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے قرآن کی آیات کے اندر ایڈیشن کرنا. تو وہ تو امام ہے، ویسے یہ کہتا ہے کہ ان کی بات جو ہے ہمارے لیے جو ہے وہ وحی کا درجہ رکھتی ہے. نعوذ باللہ معاذ اللہ، قرآن کا یعنی کہ قرآن کے برابر ہے ان کی بات، نعوذ باللہ معاذ اللہ. یہ آپ پہلے ویڈیو دیکھیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل بات کیا ہے. کہہ رہا ہوں کہ کافی میں سنائی کوئی روایت ہے کہ ان عثمان وشیعتهم الفائزون. امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور سے پہلے جبرائیل علیہ السلام آسمان سے پکارے گا ان علی وشیعتهم الفائزون، تو شیطان اس کے مقابلے میں حدیث یہ ہے روضۃ الکافی میں جو ہے، شیطان یہ پکارے گا ان عثمان وشیعتهم الفائزون، روایت یہ ہے. جی وہ شیطان کی پکار ہو. اب جیسا کہ آپ نے ویڈیو دیکھی، اور ویڈیو میں ایک بچہ جو ہے، ایک لڑکا جو ہے اس سے سوال کرتا ہے اسی کی بک کے ریفرنس سے کہ بھئی اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ندا آئے گی، آواز آئے گی، اور پھر حضرت عثمان کے بارے میں جو ہے وہ ندا آئے گی. تو اس نے کہا کہ اس کے اندر جو ندا کے اندر لفظ ہیں وہ شیطان کے ہیں. نعوذ باللہ معاذ اللہ. یہ ابھی میں آپ کو ٹوٹل ڈیٹیل سمجھاتا ہوں. جب میں اس کی ہی بک سے وہ روایت دوں گا تو آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ اصل میں بات ہے کیا. ٹھیک ہے، اس نے کس طرح شیطان کا لفظ جو ہے وہ خود ایڈ کر دیا بیچ میں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ دیکھیں، یہ کتاب ہے الفروع من الکافی یعنی کہ اصول کافی کی جلد نمبر 8 ہے، اور روضۃ من الکافی ہے، جلد 8 ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا پیج نمبر ہے 2041. یہ آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے، اور جو حدیث ہے یہ اب میں پڑھ رہا ہوں، یہ آپ کی اسکرین پہ آ گئی ہوگی. یہ ہے جی 10,224 نمبر حدیث ہے، اور جو کہ محمد بن یحییٰ ان احمد بن محمد ان ابن فضال ان ابی جمیلہ ان محمد بن علی الحلی قال سمعت ابا عبداللہ، یعنی کہ انہوں نے سنا کس سے؟ ابا عبداللہ یعنی کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو کہ جن کی کنیت جو ہے وہ عبداللہ ہے. یقول، وہ کہتے ہیں اختلاف بنی العباس من الحتوم، یعنی کہ بنی عباس کا جو اختلاف ہے، بنی عباس میں جو اختلاف ہے وہ حتمی ہے، یعنی کہ وہ ہونا ہے، لازمی ہونا ہے. آگے وہ کہتے ہیں وَالنَّدَاءُ مِنَ الْحُتُوم، اور ندا جو آنی ہے وہ بھی حتمی ہے. وَخُرُوجُ الْقَائِمِ مِنَ الْحُتُوم، اور
جو حضرت امام مہدی کا خروج ہے، ان کا آنا وہ بھی حتمی ہے۔ قلتو پوچھا وکیف الندا، تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کیسی ندا ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں؟ کالا انہوں نے کہا ینادی منادی من السماء اول النہار، پکارنے والا پکارے گا آسمان سے دن کے پہلے حصے میں، الا خبردار انا علی و شیعتہ هم الفائزون، بے شک علی اور اس کا گروہ، شیعہ کا بیسیکلی جو مطلب ہے وہ ہے گروہ کا، علی اور اس کا گروہ یعنی کہ علی کے ساتھی، یعنی کہ علی کے پیروکار جو ہیں وہ فاتح ہیں، یعنی کہ وہ فائزون کا مطلب ہوتا ہے فاتحین، یعنی کہ وہ برتری رکھیں گے، یعنی کہ وہ کامیاب ہونے والے ہیں، فائزون یعنی کہ وہ کامیاب ہونے والے ہیں، کامیابی ہے ان کے لیے۔ قالا و ینادی منادی فی آخر النہار، اور پکارنے والا جو ندا دینے والا وہ ندا دے گا دن کے آخری حصے میں، الا خبردار انا عثمان و شیعتہ هم الفائزون، اور بے شک عثمان کے جو ساتھی ہیں وہ بھی فاتحین ہیں، برتری رکھنے والے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں لفظ جو اس نے یوز کیا ہے کہ جو ندا دینے والا ہے اس کو، وہاں اس نے شیطان کا لفظ یوز کر دیا ہے، وہاں اس نے شیطان کا لفظ یوز کر دیا ہے کہ دن کے آخری حصے میں شیطان پکارے گا کہ جو عثمان ہے اور اس کے ساتھی جو ہیں وہ یعنی کہ شیطان کی طرف سے فاتحین میں سے ہیں۔ نعوذ باللہ معاذ اللہ، خود بدلتے نہیں بدل دیتے ہیں فرمان کو۔ یار اپنے امام کی بات کو تو کم از کم رہنے دو، اس کو بھی بدل دیا۔ مطلب انسان کے اندر تھوڑی بہت تو غیرت، اور اللہ معاف کرے نعوذ باللہ معاذ اللہ، تھوڑی بہت تو انسان کے اندر شرم و حیا ہوتی ہے کہ ایٹ لیسٹ تم نعوذ باللہ، قرآن کو تو خیر یہ مانتا ہی نہیں، اس میں تو کہتا ہے 87% تحریف ہے، اس میں تو یہ جو مرضی کر لے، آیت بیچ میں اپنی مرضی سے الفاظ ڈال دیتا ہے، کبھی کچھ کر دیتا ہے۔ اور یار تو اپنے امام کی بات، یعنی کہ جن کو تم کہتے ہو کہ امام کا قول جو ہے وہ ہمارے لیے وحی کا درجہ رکھتا ہے، تم اس کے اندر بھی ایڈیشن کر دیتے ہو۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، یعنی کہ اس بندے کے آپ کمینے پن کی انتہا دیکھیں۔ اچھا جی، تم نے امام پہ بہتان لگا دیا، اس کا مطلب تمہارے امام نے ہی غلط لکھا۔ میں حسن اللہ یاری تجھے چیلنج دیتا ہوں، میں نے ایک چیلنج پہلے دیا ہے، اس کا اب تک مجھے کوئی جواب نہیں ملا، ایون کہ میں نے اپنی ویڈیو بنا کے تجھے آخری مناظرے کا چیلنج بھی دے دیا، پھر بھی تیرے جیسے نیچے جو تیرے جیسے، میں نے الفاظ بولا ہے، تیرے جیسے نیچے جو خبیث لوگ ہیں وہ مجھے ابھی بھی مناظرے کا کہہ رہے ہیں، اتنی طاقت ہے تجھے مناظرہ کر لے، اتنی طاقت ہے جو مناظرہ کر لے، جواب تو دے دو۔ میں نے تو تجھ سے کیا، تیری تو اوقات ہی نہیں، تو کیا جواب دے گا؟ تو جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے۔ میں نے تو تیرے تمام عالمین سے کہہ دیا ہے کہ وہ جو میں نے لاسٹ ویڈیو بنائی تھی، ایک سوال پوچھا تھا، اس کا جواب دے دے۔ اور آج بھی میں کہتا ہوں کہ میں اتنا بڑا چیلنج دیتا ہوں کہ مجھے اس الکافی بک کے اندر دکھا دے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ جہاں شیطان کا ذکر ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ یار تم بغض صحابہ میں تو اتنا آگے چلا گیا، تم اپنے امام کو جھٹلا رہے ہو۔ بھائی لعنت ہے اللہ یاری تجھ پہ اور تجھے فالو کرنے والوں پہ، اور جو تیرے حق میں بولتے ہیں۔ یار میں اس کی کتاب سے اس کا جھوٹ بتا رہا ہوں، اصول کافی، جس کو یہ کہتا ہے یہ سب سے معتبر بک ہے، اور اس کے اندر تمام احادیث من و ان جو ہیں وہ بالکل ایکوریٹ ہیں۔ تو دو جواب پھر اب ثابت کرو، دکھا دو مجھے پورے اصول کافی سے، میں ویڈیو بنانا چھوڑ دوں گا۔ ہے دم اتنا تمہارے اندر؟ جھوٹ، صرف جھوٹ۔ کوئی، میں کہہ رہا ہوں پوری اصول کافی کے اندر کہیں بھی یہ دکھا دو جب تمہارے امام نعوذ باللہ معاذ اللہ، تمہارے امام جب تمہارے بقول صحابہ کو نعوذ باللہ مرتد اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ سکتے ہیں، تو یہاں ان کے لیے کون سا مسئلہ تھا؟ لکھ دیتے۔ اچھا اسے پچھلی آیت میں بھی لکھ سکتے، اس سے پچھلی ان کے لیے بھی لکھ سکتے تھے، یہ چیز تھوڑا سا چینج کر لیتے۔ چینج ہی کرنا ہے تو 15 صدیاں جو ہے وہ چینج نہیں ہوا، اب آگے تو نے چینج کر دیا ہے، تیری ہی بک ہے۔ 15 صدیوں میں جہاں الفاظ چینج نہیں ہوا، تو نے وہاں جا کے شیطان ڈال دیا۔ شیطان تو تم ہو، تم خبیث انسان ہو، تم کسی کے بھی نہیں ہو۔ اس کا مطلب وہ کہتے ہیں نا میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اور تم تو شیعوں کے بھی نہیں ہو، تم ان کو بھی غلط رستے پہ لے کے جا رہے ہو، ان کو بھی تم غلط یعنی کہ انٹرپریٹ کرتے ہو، غلط بتاتے ہو تم ان کو۔ اصل
روایت کیا ہے اس میں اپنی مرضی سے ایڈیشن کر کے تم نے نعوذ باللہ معاذ اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا کہ یہ شیطان کے پیروکار ہے. نعوذ باللہ یعنی کہ شیطان ان کو پکارے گا پہلے حصے میں، ان کو کوئی یعنی کہ وہ پکاریں گے آسمان سے، یعنی کہ ان کے لیے ملائکہ فرشتے جو بھی ان کے ذہن میں ہوگا، نعوذ باللہ معاذ اللہ، پتہ نہیں کیا کیا سوچتے ہیں یہ لوگ، تو یعنی کہ وہ پکاریں گے، ان کو پکارے گا شیطان. استغفر اللہ استغفر اللہ. یعنی کہ تو کتنا خبیث انسان ہے جس کا نام حسن اللہ یاری ہے. یار خدا کے لیے یار میں ہر ویڈیو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں اب تو آپ کے اصول کافی سے دے رہا ہوں یار. نیچے لوگ کہہ رہے ہیں اصول کافی سے مجھے بتاؤ، یہ بھائی اصول کافی سے بھی دے دیا، اب تو مان جاؤ. اب اس کم از کم جھوٹے انسان دجالی انسان سے پوچھ ہی لو کہ بھائی یہ جو وہ کہہ رہا ہے، جو تو کہہ رہا ہے، کہاں اس میں لفظ؟ میں کہہ رہا ہوں، میں اتنا بڑا چیلنج دے رہا ہوں کہ یہ مجھے پورے اصول کافی میں دکھا دے شیطان کا لفظ، میں ویڈیو بنانا چھوڑ دوں گا. مجھے پتہ ہے نہیں دکھا سکتا نا، یہ اس کے منہ کے ایڈیشنز ہیں. اسی طرح یہ قرآن کے اندر ایڈیشنز کرتا ہے. ابھی 2 ویڈیو میری اور پینڈنگ میں ہیں جو کہ میں نے بنانی ہے، جس میں قرآن کے اندر اپنی مرضی سے لفظ ڈالے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.